السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. سامعین کرام، ایک ہفتے کے وقفے کے بعد آج ہم دوبارہ پھر سے اپنا ہفتہ وار پروگرام نیک لوگوں کی صحبت میں اس کی ایک اور کڑی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ویسے ہمارا ہدف اور ہمارا ٹارگٹ تو پوری تاریخ میں گزری ہوئی نیک شخصیتوں کا تذکرہ ہے، لیکن ان مبارک تذکروں کا آغاز حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرتوں سے ہم نے کیا ہے، اس لیے کہ امت میں صحابہ سے بڑھ کر نیک، صحابہ سے زیادہ متقی، صحابہ سے زیادہ خدا ترس اور صحابہ سے زیادہ اللہ والے اور صحابہ سے بڑے اللہ کے اولیاء اس امت میں کوئی اور نہیں. اسی لیے یہ ہماری ابتدائی ملاقاتوں میں جو گفتگو ہو رہی ہے یہ صحابہ پر ہو رہی ہے. بہت جلد ہم انشاءاللہ تابعین اور تبع تابعین تک منتقل ہوں گے. آپ نے ایک جلیل القدر صحابی کا نام بارہا سنا ہوگا، حضرت خباب بن ارت تمیمی رضی اللہ عنہ. حضرت خباب بن ارت تمیمی الخزاعی رضی اللہ عنہ، جن کا شمار سابقین اولین میں ہوتا ہے. اللہ احد کہنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر جس وقت تھا، اس وقت انہوں نے کلمہ توحید کو قبول کیا اور احد احد کے نعرے سرزمین مکہ میں لگائے اور شجرہ اسلام کی آبیاری اپنے خون سے فرمائی. حضرت خباب بن ارت تمیمی الخزاعی رضی اللہ عنہ ویسے تھے تو آزاد، مگر مبتلا قید ہو گئے اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں، اور انہیں سرزمین مکہ میں مکے کے بازار میں لا کر بیچ دیا گیا تھا، اور مکے کی ایک خاتون نے انہیں خرید لیا. ام انمار الخزاعیہ اس خاتون کا نام تھا. حضرت خباب اس خاتون کے غلام بن گئے. صاحب ہنر تھے، حداد تھے، لوہار تھے، لوہے سے مختلف چیزیں بنایا کرتے تھے. خصوصاً تلوار بنانے کی بڑی مہارت انہیں حاصل تھی اور اس حوالے سے پورے شہر مکہ میں مشہور تھے. ان کی بنائی ہوئی تلوار ہاتھوں ہاتھ لی جاتی تھی. صاحب ہنر تھے اور اسلام لانے سے قبل ہی اور اسلام کے آنے سے قبل ہی اپنی نیک صفات اور نیک خصائل سے معروف اور مشہور تھے. سچائی، امانت داری، دیانت داری، حکمت اور دانائی سے معمور شخصیت تھی. یہی وجہ ہے کہ وہ جانتے تھے لوگوں کو بت پرستی کرتے دیکھ کر، بد اخلاقی میں مبتلا دیکھ کر دل ہی دل میں کڑتے تھے. چنانچہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی امانت لے کر مکہ پہنچے اور آپ نے اسلام کی دعوت لوگوں کو دی، تو بالکل ابتدائی مرحلے میں جن لوگوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا ان میں ایک نمایاں نام حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کا بھی آتا ہے. اور چونکہ یہ غلام تھے اور مکے میں سب سے زیادہ آزمائشیں انہی لوگوں پر آئیں قبول اسلام کے بعد جو کسی کے غلام یا کسی کی لونڈیاں تھے.
مرد حضرات جو غلام تھے، خواتین جو لونڈیاں تھیں، اگر یہ اسلام میں آ جاتی تو سب سے زیادہ مشق ستم انہی کو بنایا جاتا تھا. چنانچہ حضرت خباب کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کی جو مالکہ تھی، آقا تھی، ام انمار الخزاعیہ، اس نے اپنے بھائی سے کہہ دیا، سبا بن عبد العزى اس کا نام بتایا جاتا ہے، کہ خباب مسلمان ہو گیا ہے، خباب نے اسلام قبول کر لیا ہے. سبا بن عبد العزى حضرت خباب کے پاس آیا، کہا پتہ چلا خباب مسلمان ہو گئے ہو. حضرت خباب خاموش رہے، وہ سمجھ گیا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں. اپنے دوست و احباب کو ساتھ لے کر ایسی پٹائی کی کہ حضرت خباب کا جسم لہو لہان ہو گیا، خون ٹپکنے لگا حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے جسم سے، اور حضرت بلال کی طرح انہیں بھی مکے کی چٹانوں پہ ننگا برہنہ لٹا دیا جاتا. اور اتنا صبر کیا، اتنا برداشت کیا حضرت خباب نے، ان کی پیٹھ میں ہمیشہ کے لیے زخم آ گئے تھے. امن کے ایام میں جب اسلام نے ترقی کی اور مسلمانوں کے پاس قوت آ گئی تو مدنی زندگی میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹا کے لوگوں کو دکھاتے تھے. تو مکی زندگی میں انہوں نے جو اذیتیں سہیں، جو تکلیفیں برداشت کی، اور مکے کی سرزمین نے جو زخم ان کی پیٹھ کو دیے تھے، وہ اس زخم کے نشانات ہمیشہ کے لیے ان کی پیٹھ میں پیوست ہو گئے تھے. آس بن وائل السہمی، یہ پیارے نبی کا ایک بہت بڑا دشمن، مکے کے کافر سرداروں میں سے ایک بہت بڑا سردار تھا. یہ حضرت خباب نے اس کا کچھ کام کیا تھا. اس نے، جیسے ہم نے کہا کہ وہ اچھے ماہر صاحب ہنر تھے حضرت خباب، اس نے حضرت خباب سے شاید کچھ تلواریں وغیرہ بنائی تھی. اور جب پیسہ مانگنے کے لیے گئے حضرت خباب، آس بن وائل السہمی نے کہا پیسہ دوں گا، شرط یہ ہے کہ محمد کے ساتھ کفر کرو. حضرت خباب نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں پیارے نبی کے ساتھ کفر کروں. تو آس بن وائل السہمی نے حضرت خباب کا استہزاء کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے کہا اچھا تمہارا تو ایمان ہے نا کہ ہم سب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ایسا کرو جب میں مر جاؤں گا نا، مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جاؤں گا نا، تب آنا میرے پاس، تمہارا قرض چکا دوں گا میں. اس کافر سردار کی گستاخی پر آسمان سے وحی نازل ہو گئی. سورہ مریم کی یہ آیتیں نازل ہو گئیں. افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا کلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. سورہ مریم کی ان آیتوں میں عاص بن وائل السہمی کی اسی گستاخی پر اس کی سرزنش کی گئی اور اس کے حق میں سخت وعیدیں سنائی گئیں. مکی زندگی میں جب مشرکین کی جانب سے اذیتیں بہت بڑھ گئیں، تکلیفیں بہت بڑھ گئیں، ایذا رسانیاں بہت بڑھ گئیں، صحابہ ان کے ظلم کو سہتے سہتے ان کی ہمتیں جواب دینے لگیں، تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ پیارے نبی کے پاس گئے، مشرکین کے ظلم و ستم کی شکایت کرتے ہوئے. پیارے نبی اس وقت خانہ کعبہ کے سائے میں ٹیک لگائے لیٹے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت خباب پہنچ کر کہنے لگے یا رسول اللہ الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، اے اللہ کے نبی آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ کیا آپ ہمارے حق میں دعا نہیں کریں گے؟ کیا مشرکین کے ظلم و ستم کی حد ہو چکی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اٹھ بیٹھے، حضرت خباب کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ خباب اتنا جلد بے صبرے ہو گئے، اتنا جلد تمہارا حوصلہ جواب دے گیا؟
حالانکہ ابھی تم لوگوں پر وہ آزمائشیں نہیں آئیں جو آزمائشیں تم سے پہلے گزرے اہل ایمان پہ آ چکی تھیں، کہ ان میں سے کسی کو آرے سے چیر کر اسی طرح سے دو ٹکڑے کر دیا جاتا جس طرح کے لکڑی کو چیر کر دو ٹکڑے کیا جاتا ہے، تب بھی وہ ایمان کا راستہ نہ چھوڑتے، اور ان میں سے کسی کے جسم کا گوشت لوہے کی کنگھیوں سے ادھیڑ دیا جاتا، تب بھی وہ ایمان کا راستہ نہ چھوڑ دے۔ ایسی آزمائشیں تو ابھی تم پر نہیں آئیں۔ کہا کہ خباب صبر کرو، واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، اللہ کی قسم یہ دین مکمل ہو کر رہے گا، یہ دین غالب ہو کر رہے گا، اور امن کے ایسے ایام آئیں گے ایک مسافر صنعاء سے حضرموت تک اکیلا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف لاحق نہ ہوگا۔ صنعاء اور حضرموت یمن کے دو شہر ہیں۔ پیارے نبی نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ دین غالب آ کر رہے گا، اور یہ میرا دین جب غالب آئے گا تو ہر طرف امن و امان کا ایسا بول بالا ہوگا کہ مکہ عرب کی وہ سرزمین جہاں راہ چلتے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، وہاں سفر اتنا پرامن ہو جائے گا کہ اکیلا تنہا مسافر صنعاء سے حضرموت تک کی طویل مسافت کا سفر کرے گا، اور اسے کسی چور ڈاکو کسی کا خوف نہ ہوگا سوائے اللہ رب العزت کے۔ یہ مشہور و معروف حدیث ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی شکایت پر جو انہوں نے مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کے حوالے سے فرمائی تھی، صحابہ کو حوصلہ دیتے ہوئے اور روشن مستقبل کی نوید سناتے ہوئے، روشن مستقبل کی بشارت دیتے ہوئے یہ حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ اور یہاں جو بات پیارے نبی نے پیشن گوئی کے طور پہ فرمائی تھی حضرت خباب سے، زیادہ دن نہیں گزرے جب مدنی دور آیا، صحابہ نے ہجرت کی مدینہ، اور ہجرت کرنے والوں میں حضرت خباب بھی تھے۔ حضرت خباب نے اپنی آنکھوں سے امن کے وہ ایام دیکھ لیے جن ایام کی پیشن گوئی اور بشارت پیارے نبی نے انہیں دی تھی۔ اپنی آنکھوں سے حضرت خباب نے امن کے، عافیت کے، چین کے، سکون کے ایام عہد مدنی کی صورت میں اور پھر عہد خلافت راشدہ کی صورت میں حضرت خباب نے دیکھ لیے۔ مکی زندگی میں دی گئی ان کی قربانیاں خود کافی تھیں ان کی آخرت بنانے کے لیے۔ مدنی زندگی میں بھی حضرت خباب کا پورا ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، پیارے نبی کے مشن سے جڑے رہے، لگے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد پر جمے رہے، ڈٹے رہے۔ بالآخر ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد سن 37 ہجری میں 73 سال کی عمر میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے وفات پائی۔ وفات سے پہلے ایک طویل مدت بیمار رہے۔ اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ رب العزت اپنے نیک اور صالح بندوں ہی کو آزماتا ہے، مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، امراض میں مبتلا کرتا ہے، بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے۔ تو وفات سے قبل ایک طویل مدت حضرت خباب رضی اللہ عنہ بیمار رہے، امراض کو جھیلتے رہے، اور بالکل آخری ایام کی بات ہے کہ کچھ لوگ حضرت خباب کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، بیمار تھے، زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ یہ جو عیادت کرنے کے لیے کچھ صحابہ اور تابعین گئے ہوئے تھے، ان کے جانے پر حضرت خباب رضی اللہ عنہ رونے لگے اور پھر فرمانے لگے، لوگوں، میں موت کے خوف سے نہیں رو رہا ہوں، میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں، مجھے میرے وہ ساتھی یاد آ رہے ہیں جنہوں نے اسلام کے آغاز میں اسلام کے لیے خوب قربانیاں دیں،
اور اپنی قربانیوں کا کوئی صلہ پائے بغیر وہ آخرت کے سفر پہ روانہ ہو گئے. انہوں نے حضرت مصعب بن عمیر کو یاد کیا کہ اسلام کے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں دیں، لیکن جب وہ ان کا انتقال ہوا ٹھیک سے کفن دینے کے لیے کپڑا بھی میسر نہ تھا، تو اسلام کے لیے قربانی دے کر ہمارے کئی ساتھی اس قسم پرسی اور ناداری کے عالم میں دنیا سے رخصت ہو گئے. مگر ہم نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ضرور، حضرت خباب نے کہا، لیکن اس کے بعد ہم نے دنیا بھی پائی، دنیا میں ہم نے خوب ترقی کی. آج میرے پاس مال ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں، مجھے ڈر ہو رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری قربانیوں کا بدلہ اور صلہ ہمیں دنیا ہی میں مل گیا ہو اور آخرت کی محرومی کہیں ہمارے حصے میں نہ جائے. اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے یہ! کمال درجے کا تقوی، کمال درجے کی عبادت، کمال درجے کی بندگی، اور اس کے باوجود کمال درجے کا یہ خوف. اور میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ناقص بندگی، ناقص زندگی، ناقص عمل، ناقص تقوی، ناقص جذبہ اطاعت، اور اس کے باوجود پوری طرح سے بے خوفی، جیسے کہ جنت کا ٹکٹ اور جنت کی ضمانت کسی نے ہمیں دے دی ہو. نہیں محترم بھائیو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے سبق لینے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت کی کامل اطاعت کے ساتھ، پیارے نبی کی کامل پیروی کے ساتھ اللہ رب العزت سے اسی قدر ڈرنا بھی ہے، اسی قدر ڈرنا بھی ہے، اسی قدر چوکنا رہنا بھی ہے، اور آخرت کا جو آنے والا خطرہ ہے جہنم کی صورت میں، اس سے ہمیشہ ہوشیار رہنا ہے. اللہ کے بندوں کی یہ صفت قرآن بیان کرتا ہے کہ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. اللہ کے بندے وہ ہیں جو ہمیشہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں. دعا ہے رب العزت سے اللہ رب العزت یہ عظیم صفت مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.